رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج جو ہمارا ایپیسوڈ ہے ایپیسوڈ نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ غیبت جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو کروانے کے لیے شیطان ہمارے دل میں مختلف تعویلیں پیدا کرتا رہتا ہے، اور ہم اس کی باتوں میں آ کے اس ناپسندیدہ فعل کے بڑے ہی خوبصورت نام رکھ لیتے ہیں اور اس میں ساتھ میں ملوث بھی ہو جاتے ہیں۔ غیبت کی آج جو شکلیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا بغور ہم جائزہ لیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے غیبت کے مختلف بھیس، ڈفرینٹ کنڈیشنز، ڈفرینٹ شکلیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ پہلی ہے ہمدردی۔ اس گناہ کی ایک اہم شکل ہمدردی ہے۔ مثال کے طور پہ فلاں نے کتنی محنت سے کھانا پکایا مگر بیچاری کے ہاتھ میں بالکل مزہ نہیں۔ یہ عام طور پہ خواتین کے اندر ہوتی ہے بہت زیادہ نا یہ چیز، کہ ہمدردی کی آڑ میں غیبت بھی کر دی۔ ہائے فلاں نے بڑی محنت سے کھانا بنایا تھا پر بیچاری کیا کریں، ہاتھ میں ذائقہ ہی نہیں اس کے، چلو خیر، چلو چھوڑو، ہمیں کیا۔ یہ خواتین میں کافی خاصا ہوتا ہے نا، میں نے کافی ساری آنٹیز کو اس طرح بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ دوسرا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے وقت۔ اللہ کے شکر کی آڑ میں بھی غیبت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں حجاب کرنے کی توفیق دی، ہم فلاں کی طرح بے حیا نہیں ہیں۔ یہ عام طور پہ وہ لڑکیاں کرتی ہیں جو دیندار ہیں نا، جو دیندار ہیں اور اپنے دیندار ہونے پہ ان کو تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک سمجھ رہی ہوتی ہیں اور دوسرے کو گناہ گار۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے وقت ساری بات کیا سناتی ہیں، جی فلاں تو بے حیا ہے، ہم تو بڑے حیا دار ہیں۔ تو آپ کی اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ نہ ہی کریں، دوسرے پہ آپ ایک نیک کا کام کر رہی ہیں اور دوسرا گناہ بھی کر رہی ہیں۔ سیکنڈ ہے کہ مظلومیت۔ اس کی یہ شکل بہت نا عام ہے نا، مظلومیت کی آڑ میں۔ مثال کے طور پہ میری ساس بہت ہی ظالم ہے، میں ان کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتی، بھلے سے ساس روک ٹوک نہ کرتی ہوں، یا اگر روک ٹوک کر بھی رہی ہیں تو آپ ان کو اپنی ماں کی جگہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ وقتی طور پہ برا لگتا ہے، ایسا نہیں کہ برا نہیں لگتا، کہ آپ کو گھر پہ بھی اگر آپ کے ماں باپ آپ کو منع کرتے ہیں تو برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ جا کر اپنے ماں باپ کی برائیاں کرتے ہیں کہ جی میری ماں تو بڑی روک ٹوک کرتی ہے، یا پھر میری ابو تو بڑے روک ٹوک کرتے ہیں، نہیں نا۔ اسی طرح آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ساس سسر کی بھی روک ٹوک نہ بتائیں اس طرح۔ اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر بھلے کے لیے نہیں کر رہے، یا اگر ان کے دل میں کوئی برائی ہے جو بھی ہے، تو آپ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، بجائے کہ آپ اس کا ڈھنڈورا پورے جہان میں پیٹیں۔ چوتھی چیز ہے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یا دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے۔ یہ جملہ زیادہ تر وہ لوگ کہتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ غیبت کرنا گناہ ہے، مگر اس جملے کو ادا کر کے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امی میری نن نے تو میری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، بات بات پر تانے دیتی ہے۔
یہ وہ لڑکیاں جو میکے جاتی ہیں نا، جا کر اپنی امی سے شکایت کرتی ہیں کہ جی امی، میری نند تو بہت ہی مجھے تنگ کرتی ہے، اور بس آپ سے کہہ کر میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہوں۔ تو یہ عام طور پر لڑکیاں نا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی آڑ میں بھی غیبت کر بیٹھتی ہیں، یا تو ان کو معلوم نہیں ہوتا، یا تو بعض وقت معلوم ہوتا ہے تب بھی اپنے اس عمل سے باز نہیں آ پاتی۔ مشورہ مانگنے کے بھیس میں، یعنی ایسے شخص سے مشورہ مانگا جائے جو فیصلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ مثال کے طور پہ اپنی دوست سے مشورہ کرنا کہ ایسا جواب بتاؤ تاکہ میں اپنی دیورانی کو چپ کرا دوں۔ مطلب آپ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ دیورانی آپ کی جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، آپ مطلب اس کی غیبت کر ہی بیٹھیں کہ آپ کو اپنی دیورانی کو چپ کرانا ہے، اس نے یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ کہا ہوگا۔ اصلاح کی شکل میں، اساتذہ یا طلبہ اصلاح کے بیس میں ایک دوسرے کے عیب اچھالتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا فلاں شاگرد یا میرا فلاں اسٹوڈنٹ کا رویہ بہت برا ہے، کیا وہ تمہارے ساتھ بھی ایسی ہی تھی؟ مطلب عام طور پہ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپس میں، جو اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپس میں، توبہ فلاں بچہ کتنا بگڑا ہوا ہے، توبہ بہت تنگ کرتا ہے کلاس میں۔ عام طور پہ ٹیچرز اس طرح کی غیبت کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی کرتے ہیں، اللہ وہ ٹیچر تو ایسے خراٹ ہیں، عام طور پہ یہ اسٹوڈنٹس بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی مثال کیا ہے؟ منہ پر تعریف اور پیچھے برائی۔ غیبت کی اصل شکل یہ ہے۔ مثال کے طور پہ دعوت میں دیورانی سے کہنا کہ یہ رنگ تم پر بہت جچ رہا ہے، اور پیٹھ پیچھے اپنی بہنوں سے کہ انسان اپنا رنگ دیکھ کر کوئی رنگ پہنے، یا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرنا کہ جی لو بھائی کیا بن کر آ گئی ہیں، تو اپنا جسم دیکھیں، اپنا سائز دیکھیں اور اپنے کپڑے دیکھیں۔ عام طور پہ یہ بہت زیادہ نا کامن ہے۔ اگلا ہے نوکروں کی اصلاح کی بیس میں۔ اس شکل میں ہم زیادہ تر عورتوں کو ملوث پاتے ہیں، کیونکہ مثال کے طور پہ میری ماسی تو بالکل سرپھری ہے، ہر بات پر ہنستی رہتی ہے، مطلب کچھ نہ کچھ ہم بولتے رہتے ہیں۔ اگلا ہے سیاست دانوں اور ملک کو سدھارنے کی آڑ میں۔ یہ مرد حضرات کرتے ہیں زیادہ تر نا، اس میں زیادہ تر مرد حضرات ملوث ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فلاں صدر زیادہ بہتر تھا، جب سے یہ شخص آیا ہے ملک میں بحران آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر قوم میں بیداری پیدا کرنے کی شکل میں آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایویں ڈسکشن کر رہے ہیں گیدرنگ میں بیٹھ کے تو پھر یہ غیبت یہ کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ غیبت کن صورتوں میں جائز ہوتی ہے، تب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں۔ اگلا ہے میت کو غسل دینے والے حقیقت بتانے کی آڑ میں۔ اس گناہ میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو غیبت اور دوسرا امانت میں خیانت کرتے ہیں، کیونکہ جو مردے کے اندر جو بھی آپ عیب دیکھتے ہیں، آپ اس کو، وہ آپ کے اوپر امانت ہوتی ہے کہ آپ اس کو نہ بتائیں، تو وہ اس کی خیانت کرتے ہیں، تو وہ دو گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنی سہیلی کی امی کو نہلایا تھا تو دیکھا کہ ان کے پورے جسم میں نیل تھے، میں نے سب کو بتا دیا۔ مطلب وہ، یا پھر کوئی اور، جیسے اللہ مرتے وقت میں نے فلاں کی آنکھیں ایسی دیکھیں، یا اس کا چہرہ تو ایسا تھا۔ یہ بھی ہم عام طور پہ کافی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے تو ہم غیبت کو ہم نے اتنا زیادہ نا، آپ کبھی نوٹ کریے گا کہ ہماری جو گفتگو ہے نا اس میں 80% غیبت ہوتی ہے، 10% حال چال ہوتا ہے، 10% کوئی کام کی بات ہوتی ہے، باقی ساری 80% جو ہے وہ غیبت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس غیبت کو نکال دیں تو وہ 80% جو ہے وہ خاموشی میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خاموشی بہت بہتر ہے، خاموش رہنا چاہیے انسان کو۔ اگلا ہے فن مزاح کی شکل میں، یعنی انٹرٹینمنٹ کی شکل میں۔ آج کل بہت زیادہ یہ عام ہے نا، آج دوسروں کی نقل اتارنا، دوسروں کا مذاق اڑانا ایک فن بن گیا ہے، اور افسوس کہ ہمارے معاشرے میں بہت مقبول ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کل کلاس میں اپنی ٹیچر کے بولنے کی نقل اتاری جس پر سب خوب ہنسے، یا پھر ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ نقل اتار کے دکھاتے ہیں کسی نہ کسی کی، تاکہ جو گیدرنگ میں موجود لوگ ہیں ان کو مزہ آئے، ان کو اچھا لگے نا، اور وہ ہمیں خوب اچھا سمجھیں کہ بھائی یہ تو خوب ہنساتا ہے، یہ بندہ تو خوب ہنسا، یہ بھی ایک انٹرٹین ہے، یہ آتا ہے تو بھائی محفل کی جان ہے، محفل کی رونق ہے۔ اچھا میں ویڈیو سٹاپ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ٹائم اپ ہو رہا ہے، میں یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، ہو سکتا ہے 1-2 منٹ۔
اچھا جی، یہ ویڈیو اسٹاپ ہو گئی تھی کیونکہ میں بینڈی کیم کا فری ورژن یوز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، رجسٹرڈ نہیں ہے، ان رجسٹرڈ ہے، اس لیے یہ اسٹاپ ہو گئی تھی۔ اچھا جی، ہم کہاں تھے؟ فن مزاح پہ تھے کہ جی انٹرٹینمنٹ کی آڑ میں بھی بھائی یہ تو بندہ محفل کی جان ہے، یہ آتا ہے تو سب کو ہنساتا ہے، بھلے وہ کسی کی نقل اتار رہا ہو، کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی کی غیبت کر رہا ہو۔ اگلا ہے غیبت سننے کی شکل میں۔ یہاں اسکرین پہ شو نہیں ہو رہا، ہاں، غیبت سننے کی شکل میں۔ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بہت غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کرنا تو گناہ ہے، مگر سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، سن لیتے ہیں آرام سے۔ جی نہیں، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں ہی گناہ گار ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کسی کی غیبت نہیں کر سکتی، مگر سن لیتی ہوں، کیا کروں، منع نہیں کر سکتی میں، ان کو برا مان جائیں گے وہ۔ تو یہ چیز بھی بہت ہے کہ ہم کسی کو نا منع نہیں کر سکتے کہ اس بندے سے ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں یا پھر وہ برا نہ مان جائے۔ انتہائی افسوس کہ ہماری غفلت کا تو یہ حال ہے کہ ہم شراب پینے کو اور شرابی کو تو برا سمجھتے ہیں، زنا کو اور زانی کو گناہگار سمجھتے ہیں، لیکن غیبت اور غیبتی کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ انتہائی ہلکا عمل سمجھتے ہیں۔ آج ہماری کوئی مجلس اس گناہ سے خالی نہیں ملے گی آپ کو۔ وہ غیبت کرنے والے کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو غیبت جیسے گناہ سے بہت زیادہ بچائے۔ اچھا، میں نماز میں نا اس چیز کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غیبت جیسے کبیرہ گناہ سے چھٹکارا دلا دیجئے، مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے۔ میں اس گناہ سے بچنے کے لیے الگ سے نا ایک دعا کرتی ہوں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اتنا زیادہ انوالو ہے ہماری گیدرنگس میں، ہماری جو مجالس ہیں، ہماری گفتگو میں اتنا زیادہ انوالو ہے کہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب ہم اس کے بارے میں کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ بھی میں عام طور پہ عشاء کی نماز میں معافی مانگ کے سوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آج جتنے بھی لوگوں کی غیبت کی، جانے یا انجانے میں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ کے سوتی ہوں، دوسرا بندوں سے بھی وقفے سے میں ان سے معافی مانگتی رہتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ نماز میں لازمی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ غیبت سے چھٹکارا حاصل ہو اور جو غیبت سے جان چھوٹ جائے، اور وقفے سے جن کے آپ نے غیبت کی ہے ان سے معافی مانگ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ آج معافی مانگ لیں گے، ہلکا عمل ہے، کل کو آپ معافی مانگیں گے، کل وہ وقت ختم ہو جائے گا معاف کرنے کا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مرنے کے بعد یا پھر جب سورج جو غروب ہوگا، غروب آفتاب غروب کی جگہ سے جب طلوع ہوگا تو تب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، تو تب آپ کے کسی بھی کوئی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی عمل کرنا ہے آپ نے ابھی کرنا ہے، آج کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر کل آپ کے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح فرعون کو اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اینڈ ٹائم پہ ایمان لایا تھا، تب اس کی جو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں دیا تھا اس کو۔ تو بہتر ہے کہ آج اپنے آپ کو بدل لیں، اس سے پہلے کہ کل آپ کی موت آ جائے یا پھر سورج غروب کی جگہ سے طلوع ہو جائے یا پھر قیامت آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آج اپنے آپ کو بدل لیں۔ تو آج جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 7 تھا یہ، ٹھیک ہے۔ آج اس کا اینڈ یہی کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔